یہ سستی شہرت کے لیے، یہ ایک اشتہار بازی کے لیے، اور محض کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا تو آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، نہیں، قوانین دائمی ہوتے ہیں تمام۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی قانون، جتنے بھی میں نے ڈکٹیٹر دیکھے، یہ آپ کسی کا بھی دیکھ لیں، ضیاء الحق کا دیکھ لیں، مشرف کا دیکھ لیں، انہوں نے اگر قانون میں سے چلتے ہوئے کوما ختم کیا نا تو ان سے فکرہ بند نہیں ہوا۔ پبلک کے لیے قانون اور ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور ہوتا ہے، سیاسی طور پر پاپولیرٹی کے لیے اور ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکم امتناعی انتہائی اہم اور انتہائی بر وقت ہے، اور اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، اس پر ایک مل ملا کر پورا ایک ورڈکٹ آنا چاہیے، اور اسمبلی میں اکثریت کے باوجود آرڈیننس کے ذریعے قوانین نافذ کرنا، پالیسیاں نافذ کرنا، یہ جمہوری اور آئینی حکومتوں کے کام نہیں ہوتے۔ ایک اور ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کی بھی بات کریں گے کسی وقت، وہ بھی موجودہ حکومت کو پتہ چلے گا، وہ بھی ایک نادر شاہی حکم ہے، دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس آئین سے متصادم ہے کہ نہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ بنیادی حقوق برباد کیے گئے ہیں کہ نہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر ایک پورے کے پورے اختیارات، سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک کے اختیارات، یہ ایک ڈی سی کو دے دیے گئے۔ قوم آزادی مانگ رہی ہے، آپ بیوروکریسی کے مزید غلام بنا رہے ہیں۔ فل بینچ میں دائمی فیصلے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آرڈیننس آئین قانون کے مطابق ہے، نہیں تو کجیاں دور کر کے ترمیم کی جا سکتی ہے، بالکل مسترد بھی کیا جا سکتا ہے، اور من و ان بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حکم امتناعی ہے، سیاسی رنگ دیں، نہ زندگی موت عزت بے عزتی کا مسئلہ بنائیں۔ بیوروکریسی کسی صورت بھی قبول نہیں۔ قومی و صوبائی اسمبلیاں آئین کے تابع قانون سازی کریں۔ اس آرڈیننس کی معطلی کے بعد جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے، اس میں جو کی گئی کارروائی ہے اس کو ریورس ہوا۔ اس کے لیے جو متاثرہ فریق ہیں وہ جائیں، یہ چیف جسٹس صاحبہ کا فیصلہ دکھائیں اور اس کو واپس کروائیں، اور جو سمجھتے ہیں ان کو کوئی ریلیف مل گیا تھا ان کو پھر بھی ریلیف ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، حکم امتناعی ہے، یہ دائمی فیصلہ نہیں ہے۔